اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں سیریلیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ترجمۃ القرآن کلاس 11ویں کی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے 2023 کے پاس پیپر، اور 2023 کے پیپر میں جو آپ کو شارٹ سوال آئے تھے میں آپ کو وہ کروانے جا رہا ہوں۔ اور یہ شارٹ کویشچن انتہائی اہم آپ کے ان میں سے بہت زیادہ پیپر میں آ رہے ہیں، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیپر نمبر 1 جو ہے، ایک نمبر جو پیپر ہے اس میں جو 4 سوال آپ کو آئے تھے وہ میں آپ کو کراتا ہوں جی۔ پہلے پیپر میں آپ کو آئے تھے یہ 5، آپ کو یہ آئیں گے ٹوٹل 8 ہے، جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں کوئی۔ تو پہلا شارٹ کویسچن ہے، قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ نمبر 2 کویسچن ہے ہمارے پاس، نمبر 2 آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی، آیت الکرسی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو اس کا بھی جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں، اور جیسے پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں ہوں، نیز وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ سوال نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے جی، سورہ آل عمران کے مطابق عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بیکار نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سورہ انفال کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی، سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکام کی وضاحت ہے۔ سوال نمبر 7، غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں؟ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کی جنگی مہم جوئی نے اسلامی دعوت کو بہت قوت پہنچائی۔ مسلمانوں کا عزم اور ہمت دیکھ کر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر روم کا بادشاہ ہرقل بہت مرعوب ہوا۔ ایلا کے رئیس یوحنا نے جزیہ دینا قبول کیا۔ تمام حاکموں نے جزیہ دینے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی اظہار کی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کی تیاری سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ روم اور ایران جیسی حکومتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہترین اثرات مرتب ہوئے۔ ارد گرد کے سرحدی علاقوں میں اسلامی لشکر کی ڈاک بیٹھ گئی۔ سوال نمبر 8، سورۃ توبہ کو سورۃ البراۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ توبہ کو سورۃ البراۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کے معنی کسی بڑی، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا کے ہیں، کہ کسی سے بڑی ہو جانا، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا کے ہیں۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بڑی اور قطع تعلق ہے۔ پیپر نمبر ہمارے پاس آ گیا اس کا 2۔ اس کا جواب ہے جی، پہلے سوال کا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال نمبر
وہ ہے اس کا سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں اور جیسے پرندوں کی دو صف بستہ جماعتیں ہوں، اور نیز وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران دونوں کی فضیلت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس پیش آیا۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس سوال نمبر اس کا 5 ہے، غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پیش آیا۔ سوال نمبر 6، سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں ہیرائی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ثانین کے معنی سے کیا مراد ہے؟ ثانیسنین کے سے مراد حضرت بکر صدیق ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، مہاجرین اور نصار کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجرین، اور مدینے کے جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس پیپر نمبر 3 آ گیا۔ پیپر نمبر جو 3 ہے اس کا شارٹ سوال کرتے ہیں۔ اب پہلا شارٹ سوال ہے اس کا ہمارے پاس، یہ پہلا ہو گیا ہمارے پاس۔ دوسرا دیکھ لیں، جو میں جس کے اوپر کراس لگایا وہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ سوال نمبر اس کا 2 ہے، قرآن مجید کی چوٹی کس سورت کو قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ آل عمران میں کن دو گروہوں سے خطاب ہے؟ سورہ آل عمران میں خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے۔ پہلا ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیح، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 4 کا آنسر، غم اور مصائب کی کیا حکمت ہے؟ غم اور مصائب کی حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ہر غم سے بھرا بھی کوئی غم ہوتا ہے، تو مقام شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے غم سے بچا لیا۔ سوال نمبر 5، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی فرمایا گیا ہے۔ فرقان کا معنی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانی ظاہر ہوئی، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، سورہ انفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ انفال کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال نمبر 7، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسر روم سے تھا۔ نمبر 8، سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان برات یعنی لا تلقی کا اظہار، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے۔ میری پیپر نمبر 4 آ گیا، اس کے جو کراس ہوں گے وہ سمجھے ریپیٹ ہو گئے ہیں۔ ترجمہ کیجیے، هو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے جی اور وہی سب سے بلند ترین عظمت والا ہے۔ دوسرا ریپیٹ ہو گیا۔ تیسرا دیکھ لیں، ترجمہ لکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوال نمبر 4 بھی ریپیٹ ہو گیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیزوں کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ کی رضا ہے۔
مال مال کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے، اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر آ جائیں جی آپ 6 پہ، مال و اولاد کی محبت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب مال اور اولاد کی محبت حد سے بڑھ جائے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ عرب کے سرحدی قبائلوں نے اسلام کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ غزوہ موتا میں 2 لاکھ عیسائی فوج 3,000 مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی۔ ہرقل کیسر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کے عیسائی خاندان کو اس مہم پر مقرر کیا۔ ہرقل نے 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کیا، جس میں ارد گرد کے مسیحی قبائل بھی موجود تھے۔ شام کی طرف سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کے عیسائی حاکم نے رومیوں کی مدد سے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کر لی اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ یہ جی سوال نمبر 8 جو ہے یہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی آپ پیپر نمبر 5 پہ۔ پہلا سوال ہے سورۃ البقرہ کے کوئی سے 2 فضائل۔ پہلی فضیلت ہے اس کے لیے سورۃ البقرہ میں بہت فضیلت والی سورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ ال عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھر کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں دال نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے جی سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ البقرہ کی آیات 67 تا 73 اس میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے کیونکہ یہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ریپیٹ ہو گیا، 4 دیکھیے، سورہ ال عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے؟ سورہ ال عمران میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 اور 6، اس کے بعد 7 8 تھا وہ بھی ریپیٹ ہو گیا، وہ اس میں شامل ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد پیپر نمبر 6 پہ آ جائیں۔ پہلا سوال ریپیٹ ہو گیا ہے، دوسرا دیکھیں، قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بڑا عالم بن گیا۔ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا آپ کا سوال دوسرا بھی۔ سوال نمبر 3، آل عمران سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا جواب ہی عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور بہت زیادہ فضیلت والی خاتون ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آ جائیں، سورہ آل عمران میں کن 2 غزوار کا ذکر ہے؟ سورہ آل عمران میں 2 غزوار کا ذکر ہے، 2 غزوہ بدر، غزوہ احد۔ سوال نمبر 5 ریپیٹ ہو گیا، 6 پہ آ جائیں۔ سوال نمبر 6 ہے جی اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ اسلام سے پہلے ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کا ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ مال دولت سمیٹنے کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سوال نمبر 7 ریپیٹ ہو گیا ہے اور سوال نمبر 8 پہ آ جائیے، غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اپنے رویے کی وجہ سے بالکل نمایاں ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد پیپر نمبر 7 پہ آ جائیں۔ پہلا سوال ہے سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین اور رشتہ داروں پھر دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، فانصرنا علی القوم الکافرین، ترجمہ ہے اس کا پس کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
یہ تیسرا سوال ریپیٹ ہو گیا. اس کے بعد نمبر 4 پہ آ رہے ترجمہ کرنا ہے. ربنا ما خلقتا ھذا باطلا. ترجمہ کرنا ہے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا. سوال نمبر 5 سورہ انفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم کی گئی ہے؟ سورہ انفال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے آغاز میں مسلمان کو تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے. سوال نمبر 6 سورہ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سورہ انفال میں اہل مکہ کے کردار کو آل فرعون کے کردار سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے. سوال نمبر 7 غزوہ تبوک میں منافقین کا کردار کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی پچھلے پیپر میں کیا، یہ بھی ہمارا ریپیٹ ہو گیا اور 8واں سوال بھی ہمارا ریپیٹ ہو گیا. اس کے بعد آنے جی پیپر نمبر 8 پہ پہلا سوال بھی ریپیٹ ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا. سورہ عمران میں 2 غزوات تھے، یہ بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا. 5ویں پہ آ رہے با محاورہ ترجمہ کی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں. اس کے بعد مال و اولاد کی محبت کا فتنہ ہو جاتی ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہمارا. اس کے بعد 7ویں سوال پہ آ رہے ہیں سورۃ توبہ کے شروع میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ سورۃ توبہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اور بعد میں آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا. بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سورت کا نزول امان کا حکم اٹھان لینے کے لیے ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان کی تعلیم ہے. اس کے بعد یہ 8واں ہے با محاورہ ترجمہ کی ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پیپر نمبر 9 پہ آ جائیے. اس میں پہلا سوال ہو گیا ریپیٹ. اس کے بعد دوسرا سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی کہ پہلے والدین اور رشتہ داروں میں، پھر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے. تیسرا بھی ریپیٹ ہو گیا اور چوتھا دیکھ لیں. آل عمران سے مراد کون لوگ ہیں؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بہت فضیلت والی خاتون ہے. آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان ہے. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا تھا ہمارا. 5واں 6واں بھی ہو گیا. 7واں پڑھ لیتے ہیں. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے روم سے تھا؟ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا، یہ بھی آپ نہ کریں. اور یہ 8واں بھی ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پیپر نمبر 10 پہ آ جائیے. کافی زیادہ آپ کے ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. اس کو بھی آپ نے کر لیا. پہلے آیت الکرسی کی فضیلت، یہ بھی ہم نے کر لیا. دوسرا بھی نہیں کرنا آپ نے. یہ تیسرا بھی ہو گیا. اور 4 والا یہ کس امت کو امت مسلمہ کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہترین امت مسلمہ کو کہا گیا. یہ بھی ہو گیا ریپیٹ. اور 5واں بھی ہو گیا. سورہ انفال کا مرکزی مضمون کرنا ہے آپ نے. 6واں سوال سورہ انفال کا مرکزی مضمون یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکام کی وضاحت ہے. سوال نمبر 7 غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو ترک کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو گیا. 8واں بھی ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پیپر نمبر 11 پہ آ جائیے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ بھی ہمارا ریپیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی چوٹی کی سورت کو کہا گیا ہے قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ کو کہا گیا ہے. اس کے بعد تیسرا سوال ریپیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد چوتھا بھی ریپیٹ ہو گیا. نمبر 5 کر لیتے ہیں. اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. اور 6واں اور 7واں سورۃ توبہ کا مرکز کیا ہے؟ مرکزی مضمون بتانا ہے. سورۃ توبہ کا مرکز میں مشرکین سے برات یعنی کتاب تلقی کا اظہار، کفار
کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا کیونکہ اس پیپر میں آپ نے تقریباً سارے ہی ریپیٹ ہو گئے ہیں۔ پیپر نمبر 12 پہ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ سوال نمبر 2 ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ترجمہ کریں۔ اس کا آنسر ہے جی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سوال نمبر 3 سورہ ال عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ سورہ ال عمران کے مطابق عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بیکار نہیں۔ سوال نمبر 4 انکا علی کل شیء قدیر کا ترجمہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال نمبر 5 غزوہ بدر کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سوال نمبر 6 سورہ انفال کا مرکزی مضمون۔ سورہ انفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل اور صلح و جنگ کے احکامات کی وضاحت ہے۔ یہ 7واں سوال ہو گیا، یعنی کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا پہلے۔ سوال نمبر 8 سورہ توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پیپر نمبر 13 پہ آ جائیے۔ پہلا سوال ریپیٹ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ سورہ انفال کا مرکزی مضمون یہ بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا، پانچواں بھی ہو گیا، 6واں سوال دیکھ لیتے ہیں۔ آل عمران والا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ توبہ والا بھی 8واں، یہ بھی ہو گیا ریپیٹ ہمارے پاس۔ پیپر نمبر 14 پہ آ جائیے۔ اب زیادہ آپ کے ریپیٹ ہی ہونے ہیں، پہلا بھی ہو گیا اور یہ کہا لیتے ہیں دوسرا۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طرح ہے؟ جواب ہے اس کی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان۔ تیسرا، چوتھا ریپیٹ ہو گیا، پانچواں دیکھیں۔ سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، آپس میں ہے راہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ریپیٹ ہو گیا، 7واں دیکھ لیں۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا، یہ کیسر روم سے تھا اور 8واں بھی ریپیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ پیپر نمبر 15 پہ آ جائیں۔ پہلا نہیں کریں گے، یہ ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا تھا۔ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا پہلے بھی۔ غزوہ احد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو ترک کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی کر لیا ہم نے۔ آل عمران والا بھی ہم نے کر لیا ہے، 5واں بھی ہو گیا ہے۔ سورہ انفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ یہ بھی ہم نے کر لیا، ابھی پڑھا ہے پیچھے والے پیپر میں۔ سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون یہ یاد کر لیتے ہیں۔ سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان برات یعنی کہ دعوت کی، یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 8 غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اپنے رویے کی وجہ سے بالکل نمایاں ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا۔ پیپر نمبر 16 پہ آ جائیں۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 2 سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترغیب بتائی گئی ہے؟ یہ بھی ہو گیا سوال، ہم نے کر لیا۔ سورہ نمبر 3 سورہ عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟
سورہ ال عمران کے مطابق عقلمند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار نہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بیکار نہیں۔ یہ بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، سورہ ال عمران کی فضیلت میں ایک حدیث فرمائیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے، سورۃ ال عمران والا بھی فضیلت والا بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ اور نمبر 5، اسلام سے پہلے مالک غنیمت کے بارے میں کیا تھا؟ یہ بھی ہو گیا ہے۔ پیپر نمبر 17 پہ آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہم نے اس کا کر لیا ہے، سورۃ البقرہ والا بھی ہمارا ہو گیا ہے، اس کا ہدایت ہے، اور تیسرا بھی ہو گیا ہے، مالک غنیمت والا بھی ہو گیا ہے۔ پانچواں، سورہ ال عمران کا مرکزی مضمون۔ سورہ ال عمران کا مرکزی مضمون اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا۔ یہ بھی شاید ہو گیا ہوا رپیٹ۔ پانچواں بھی ہو گیا ہے، اور دیکھیں آگے چھواں ساتواں دیکھیں۔ ترجمہ کیجیے، واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور یہ 8واں تو آلریڈی ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ 18ویں پیپر پہ آ جائیں۔ 18ویں پیپر پہ پہلا ہمارے پاس ہے، سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ یہ بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں دیکھیں۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ سوال نمبر 6، سورہ انفال کا مرکزی مضمون۔ یہ بھی ہم نے کر لیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے بھی سارے ہو گئے۔ دیکھیں آپ نے 18 پیپر جو کیے ہیں اس میں سے آج کافی زیادہ تو آپ کے ریپیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ والے کویشچن یاد کر لینے، انشاءاللہ ان میں سے آپ کو کافی زیادہ پیپر میں آ جائیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جو کہ اللہ حافظ۔